یار پا جنید ایک میں بات تم سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. ہمارے ادھر گراؤنڈ میں جو محلے کے پاس ہے تو بیکاٹ گراؤنڈ, ادھر ٹورنامنٹ تھا یار اس کا, یہ جو ہاکی کا. اچھا تو ان لوگوں کا فائنل میچ تھا تو مجھے وہ لے گئے ممان نے خصوصی بنا کے, بیچارے مسکین ماتھڑی تھے سارے, تو انہوں نے آگے منت ترلا کیا تو تمہیں سنجیدگی کے ساتھ, ہاں یعنی سچی مچی کا مہمان خصوصی بہت اچھے. اور جھوٹی موٹی کا بھی کوئی مہمان خصوصی ہوتا ہے نہیں, یعنی اسی طرح تمہیں ہار پہنایا, تمہیں چیف گیسٹ کے طور پہ لے یار کے گئے, خدا کے تقریر لیے کروائی. تو کیا کر رہے ہو تم یار اپنے ہاتھ کو دندی بڈو, کیا کر رہے ہو, کس طرح کی بات کر رہے ہو؟ مجھے لے کے گئے وہ خود مہمان خصوصی لے کے گئے, انعامات بھی دیے تم نے یار انہوں نے جاتے ہی مجھے ہار پہنایا تلے والا, وہ اس کا سارا تلا پھیسا ہوا تھا. میں نے کہا اتنا پرانا ہار پہنا رہے ہو نام دو, میں ٹائم نکال کے آیا ہوں, ہار تو نواں خرید لیتے. کہتا ہے جی نواں ہی ہے جناب, یہ جو پچھلی بڑی عید گزری ہے اس پہ ہم نے اپنے لیلے کے لیے خریدا تھا. خیر اس وقت رش زیادہ تھا, میں نے کہا بحث میں ود گئی تو شور نہ پڑ جائے, بھلے میں مشہور نہ ہو جائے, یہ کو لیلے والا ہار پہنایا. میں نے فٹاٹ ہار میں اپنا سر دیا, سر جب میں نے ہار میں دیا تو ہلکی سے میرے منہ سے بہ بھی نکلی, میں فٹاٹ پہن کے آگے نکل گیا. میں کہا ملے میں مذاق ہی نہ ڈالنے لگ جائے میرا. اناؤنسمنٹ بھی ہوئی ہے, مہمان خصوصی تشریف لاتے ہیں اجی جی صاحب, تالیاں توڑیاں میں لڑکوں نے ماری. یار ادھر بیٹھ کے جو میں نے چیز محسوس کی ہے, کچھ 4-4.5 گھنٹے میں ادھر بیٹھا رہا ہوں. حالانکہ جب وہ مجھے لینے آئے تھے نا مہمان خصوصی کے طور پہ, اس وقت میں نے ان سے کہا, میں نے کہا لو جی آدھے گھنٹے سے زیادہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے. جب ادھر گیا ہوں نا لالو کے ہار شار پہن کے, میں سب کے درمیان میں بیٹھا ہوا تھا عزت کے ساتھ, 4.5 گھنٹے میں بولا ہی نہیں کہ مجھے یار ٹائم ہے یا کام ہے, میں چپ کر کے بیٹھا رہا. یار ادھر 4.5 گھنٹے میں دیکھتا رہا ہوں, تقریباً 2.25 بندے ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے, آواز دیتے ہوئے, گالی ضرور نکال رہے. یار یہ کس طرح کا ہمارا رویہ ہو گیا ہوا ہے, گالیاں تو ہم نے کلچر کا حصہ ہی بنا لیا ہوا ہے. ایسا کلچر بالکل نہیں تھا. کلچر آباء و اجداد کی روایات ہوتی ہیں, ہمارے آباء و اجداد اس طرح تو نہیں کرتے. یار گالی دینا ہمیشہ سے ہمارے کلچر میں معیوب سمجھا جاتا رہا ہے, اور میرا خیال ہے کہ میں نے تو کبھی اپنے بزرگوں سے یا محلے میں کسی سے بھی ایٹ لیسٹ بچوں کی موجودگی میں بزرگوں کے منہ سے کبھی گالی نہیں سنی تھی. خاندان میں یا محلے میں کوئی تپا ہوا بابا ہوتا بھی تھا, بڑا آیا یا چھوٹا ماما, تو وہ بھی ادھر ادھر ہو کے گالی دیتا تھا. گھر میں یا بچوں کے سامنے یا اس طرح سرے عام کسی محفل میں یا سٹیڈیم میں کھڑے ہو کے ایک دوسرے کو بلاتے ہوئے بھی گالیاں دینا, یہ ایسا نہیں تھا ہوتا. اچھا ایک اور معاملہ بھی ہمیں درپیش ہے کہ پہلے صرف مقامی زبانوں میں یا اردو میں گالی دی جاتی تھی, اب جو نئی جنریشن ہے وہ انگریزی میں گالی دینے کو بالکل معیوب نہیں سمجھتی, وہ اس کو گالی سمجھتی نہیں ہے. وہ فیشن اور ٹرینڈ اور سٹائل ہو گیا یوتھ کا. ہاں جی بزرگوں کو مجھے یاد ہے غصہ آتا بھی تھا نا, تو وہ ایسے ایسے کر کے تو دیکھ کے کہتے تھے کہ اب سارے بیٹھے ہوئے میں تمہیں کیا کہوں, اس طرح کہہ دیتے تھے. مطلب لول ٹاک نہیں تھے کرتے اس طرح. عزیز صاحب پہلے مائیں کہا کرتی تھی کہ اگر میں نے کسی کی زبان سے گالی سن لی تو اس کی زبان جلا دوں گی. شاباش اللہ لوگ, تم نے تو یہ بات سنی ہوئی ہے نا, میں نے تو 2 باری زبان پہ کوڑا رکھوایا ہوا ہے. ہاں میں تمہیں صحیح بتا رہا ہوں. میں نے ایک دفعہ ایک اپنا کین میرا آیا ہوا تھا, کھیل رہے تھے ہم, میں نے اسے کتا کہہ دیا. یار اماں نے اس قدر مجھے مارا پکڑ کے, واقعی زبان پہ کوڑا رکھ دیا, میں چیخ چیخ کے مر گیا. میں نے کہا اماں نہ کر, خدا کے واسطے یہ زبان نہ پکاؤ, یہ تو بکڑی بھی نہیں, زبان بڑی زیادہ بکتی ہے. واقعی گالی کو اب اس طرح سے معیوب نہیں سمجھا جاتا, یہ بنیادی مسئلہ ہے. اور بچوں کو گالی کے مضمرات سے آگاہ کرنا بھی چھوڑ دیا ہم نے, ورنہ تم دیکھو کہ جیلوں میں جو لوگ لمبی لمبی بیچارے سزائیں بھگت رہے ہیں, ان سے بات کر کے دیکھو تو یہی صورت سامنے آتی ہے کہ کسی یعنی اشتعال کے نتیجے میں, کسی جذباتیت یا غصے کے نتیجے میں انہوں نے کوئی حرکت کی ہے, اور اس جذباتیت کے پیچھے, اشتعال کے پیچھے, غصے کے پیچھے زیادہ تر معاملات میں گالی ہوتی ہے. کسی نے گالی دی اور اس نے قتل کر دیا. جی کئی قتل ہوئے ہیں, کئی دشمنیاں پڑ گئی ہیں, کئی خاندان کے بندے مر گئے ہیں, اور بات کرنے سے پوچھنے سے پتا چلتا ہے بزرگوں سے کہ بھائی جی ان کے فلانے نے فلانے کو بازار میں گالی دے دی تھی. اس کے بعد یہ قتل کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا, 7 بندے ان کے مر گئے ہوئے, 9 ان کے مر گئے ہوئے. اب تو یہ روٹین کا معاملہ بن گیا. یار بچوں کو کوئی یہ احساس ہی نہیں دلا رہا کہ یہ جو تم گالی دے رہے ہو اس کا کیا مطلب ہے, اس کا کیا ریزلٹ نکل سکتا ہے, اس کا کہاں تک نتیجہ پہنچ سکتا ہے. چونکہ یہ عام اب اس لیے ہو گیا ہوا کہ
फिल्मों में गालियां देने शुरू हो गए हुए हैं। तुम देखो इंडिया की फिल्में उठा के, जो भी फिल्म आती है उसमें गाली आराम से दे देते। लेकिन इसका तदारुक कैसे किया जाए, इसका हाल क्या है? यार मुझे अच्छी तरह याद है कि जब हम छोटे होते थे, यानी बहुत छोटे, अब भी छोटा ही हूं खैर मैं तो, जब हम यानी ना समझ होते थे उस वक्त अभी ये भी कहो कि अभी भी ना समझी हूं। नहीं अभी भी यार ये क्या तुम बात कर रहे हो? ये तो मैं बचपने की बात सुना रहा हूं तुम्हें। बड़े सियाने हो यार तुम, यानी छोटे होते हो ना समझ नहीं होते। हाँ यार छोटा बच्चा जो होता है वो ना समझ ही होता है तो ना। तुम छोटे हो तो ना समझ हो ना, सीधी बात है। नहीं अब तो मैं उस एज में आ गया हूं कि मैं मैच्योर सोचता हूं। पहले हम ये किया करते थे आपस में, खानदानों में, मोहल्लों में, स्कूलों में, कि भाई जो भी गाली देगा उसको 1 रुपया जुर्माना होगा। सही। उससे एहतियात होता था, कोई एहसास हो जाता था कि भाई गाली नहीं देनी, या जो गाली देगा वो उठ के 10 बैठ के निकालेगा या 10 डांड निकालेगा। ईमान से इस तरह के हमने सजाएं रखी होती। ये किया जा सकता है कि हम चाहे किसी कारोबारी जगह पे बैठे हैं, दफ्तर में हैं या स्कूल में, कॉलेज में हैं, अपने दोस्तों के ग्रुप में बैठे हुए हैं, तो हम ये आपस में तय कर लें कि यार अगर मैंने अब मेरी गुफ्तगू में गाली तकिया कलाम बन चुकी है तो मैं जब भी गाली दूं मुझे टोक दे। बिल्कुल, कोई अपने सोसाइटी में, अपने घर में, अपने मोहल्ले में, अपने दोस्त अहबाब में ऐसा कुछ सिस्टम बनाना चाहिए कि ये जो गाली गलोच है इसको रोका जाए। ये बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, ये हमारे मुआशरे के ऊपर एक बड़ा बदनुमा दाग है, मैं समझता हूं। नाज़रीन, हमें ये लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा।